آپ تو بہت جسارت کر رہے ہیں، بہت ہی جسارت کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے دین، بڑے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور کوئی بھولا بھالا آدمی یہ کہہ سکتا ہے مجھ جیسے آدمی سے؟ لیکن میں اس کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں نے ابھی مثال دی ہے کہ یہ تمام سجا سجایا حال، لائٹنگ، یہ روشنیاں، یہ تمام سب چیزیں سجی سجائی ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک تار نکال دیا ہے تو سارے کی ساری چیزیں بے وقات اور بے اہمیت ہو گئی ہیں۔ بیان ہی اسی طرح سے ان کی کتابوں میں، تبلیغی جماعت کے دستوروں میں اور تبلیغی جماعت کے مؤسسین اور جو اس کے بانی لوگ تھے، ہم ان کے اخلاص، ان کی نیتوں ہم نہیں جانتے، یہ مر گئے، یا جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، یا جو چلت پھرت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن ہم جو فیصلہ کریں گے ان کتابوں سے کریں گے جو میرے سامنے موجود ہیں، ان کے اکابر کی، ان کے ائمہ کی، اور یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایمان اور عقیدے کے اوپر ہم بحث کریں گے، صرف ایمان اور عقیدہ، رفع دین، آمین، بالجہر، سینے پہ نیت باندھنا، کہاں پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا، ہم ان کے اوپر نہیں بحث کرنے والے ہیں، ہم صرف ایمان اور عقیدہ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا قدم ہے کسی بھی انسان کا کہ اگر وہ درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا، تو اس کے بعد جب اعمال درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتے ہیں اخلاقیات کے، معاملات کے اور دیگر چیزوں کے، لیکن سب سے پہلا قدم ہمارا ایمان کی اصلاح ہے، ایمان کی اصلاح ہے، یہی ہماری دعوت ہے اور یہی نبیوں کی دعوت ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں، سب سے پہلے توحید اور شرک، یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے، اور یہی مشن اور یہی تحریک اور یہی دعوت لے کر کے میں اٹھا ہوں اور لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ پہلا قدم ایمان کی اصلاح ہے۔ تو ہم دیگر چیزوں کے اوپر نہیں بحث کریں گے، صرف ہم ایمان اور عقیدے کے اوپر بحث کریں گے، اور ان کے بانیین، ان کے جو مؤسسین، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر اور اس پارٹی کے بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس جماعت کو بنایا ہے، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، سنوارا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے، میں ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو جس طرح سے کہ یہ ایک وائر نکالنے سے، ایک تار نکالنے سے یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے اندر ایمان اور عقیدے کا خلل ہے، مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں یہ لوگ، ان کے بانیین، ان کے مؤسسین کے ایمان اور عقیدے جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں، اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے جواب طلب کریں تو آپ ہمیں بتائیں، یا کسی دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً یہ ایمان اور عقیدے ڈائریکٹلی اس شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ناحیے سے اس ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ہم اس کے اوپر نہیں دیکھیں گے، ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ کریں گے، اور یہ تمام سب چیزیں بعد کی بات ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں اور اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، آل اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، نگر دھوپ ہو کہ گرمی ہو کہ ٹھنڈی ہو کہ سردی ہو کہ بارش ہو، کہاں بھی ہو، بال بچے اپنا گھر میں ہیں اور حضرت جی جھوڑی جھنٹی اٹھا کے، لوٹے بدنے لے کر کے تبلیغ کرنے نکلے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے، اس کو نہیں دیکھنا۔ اسی طرح سے بعض ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، ارے ان کے اندر انجینئر ہیں، ان کے اندر ڈاکٹرز ہیں، ان کے اندر مہندسین ہیں، ان کے اندر فلاں ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر، یہ جو انجینئر، ارے وہ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ لندن سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ فلانے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ شرعی علوم کا بھی ماہر ہو؟ کتنے ڈاکٹر ہیں جو جاہل ہیں بیچارے، اور جو ڈاکٹر دین کا علم نہ رکھتا ہو، دین کا شعور نہ رکھتا ہو، جو سیاسی لیڈر، جو انجینئر، جو رائٹر، جو صحافی، جو ادیب، جو مقرر، جو خطیب دینی علوم سے نہ آشنا ہو، ایمان اور عقیدے کے بنیادی ضوابط اور قوانین اس کو نہ معلوم ہو، وہ کہاں کا عالم، وہ کہاں کا تبلیغ کرنے والا؟ سب سے پہلے ضروری ہے کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا مہندس ہو یا کوئی ادیب ہو یا کاتب ہو یا رائٹر ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دنیا کا کوئی بہت بڑا قائد ہو، وزیر اعظم ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے
اسلام کے بنیادی علوم جو توحید اور شرک ہیں ان سے واقفیت حاصل کرے، نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں حائل میں بھی ایک ڈاکٹر تھا جس کو میں کیا بتاؤں، جس کو جو ہے حمام میں پیخانہ کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں تھی، وہ بڑا تبلیغ کرنے والا پھرتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا جگنا ربانی کو نہیں پتا نا کہ میں یہاں آیا تھا۔ ابے اتنے اگر تمہیں اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے، ربانی کا خوف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ لیکن بہرحال جانے دیجئے، ہمیں کسی کی شخصیت پہ کیا لینا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہاں پر ڈرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ میں زلفی میں گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتلایا کہ یہاں ہمارے امیر صاحب آتے ہیں، فلاں صاحب آتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجدوں کے اندر جا کر کے کیوں نہیں لوگوں کو نماز کے بعد تبلیغ کرتے، نماز کے بعد ان کو درس دیتے ہیں، نماز کے بعد کیوں نہیں لوگوں سے کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہاں کی زندگی؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چپکے دعوت دیتے تھے، اسی طرح ہم یہاں پہ مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ یہ مملکت سعودیہ عربیہ ہے، جہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، جہاں اسلامی مملکت، جہاں جس ملک کو یہ فخر حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی ملک ایسا مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں قرآن و سنت کا حکم چلتا ہو، جہاں کتاب و سنت کی بالادستی ہو۔ یہ صرف شرف حاصل ہے یہ مملکت سعودیہ عربیہ کو کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہے، کتاب و سنت کے حاملین موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کے اولاد امور اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے وزراء اور یہاں کے جو اولاد امور ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ و ڈور ہے، الحمدللہ ان کے جوتیوں کے برابر بھی تمہارے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی نہیں آ سکتے ہو۔ تم تو چند قدم چل کر کے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے برابر سمجھنے لگے اور چند ایک دو مسجدیں بنوا لی تو تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے۔ اور یہاں دیکھو خادم الحرمین شریفین نے مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور سعودیہ کی کون سی ایسی مسجد ہے اور کہاں پوری حکومت ان کی تنخواہ، ان کے خرچے، ان کے سب کچھ حکومت برداشت کرتی ہے، الحمدللہ سب کچھ گورنمنٹ، سب کچھ حکومت، اور تم کہتے ہو یہ مکے والے لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ، جاہل، تجھے علم نہیں ہے، یہ مکے کے لوگ نہیں ہیں، تم لوگ مکے کے لوگ ہو جو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مدینے کے منافقین ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و دبدبے سے مرعوب ہو کر کے کعب بن اشرف اور ابی بن کعب جیسے لوگوں کا تم نے رول پلے کیا ہوا ہے کہ آج جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے وہ چوہے اور بلی بن کے دبکے ہوئے رہتے تھے، ایسے ہی تم یہاں بھی اپنی یہ خانہ ساز دعوت کو، گھریلو دعوت کو، گھریلو چٹنی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گھریلو چٹنی ہے، گھر میں بنائی گئی کھیر ہے حضرت جی کی، فلانے جی کی، یہ میڈ ان انڈین تحریک ہے۔ یہ کون سی تحریک ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا چٹنی ہے، یہ میڈ ان انڈیا دعوت ہے، یہ مدینے کی دعوت نہیں ہے، یہ مکے والی دعوت نہیں ہے۔ ارے مکے اور مدینے کی دعوت دیکھنی ہے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو، ہم جیسے کم علموں سے ملو، تمہیں راستہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ربانی کے نقش قدم پر چلو، ربانی کی پیروی کرو، آج حق ہمارے ہی اوپر مبنی ہے، ہماری اتباع کرو۔ ہم تمہیں یا تو دعوت دیتے ہیں یا تو بلاتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور یا بلاتے ہیں تو مدنی تاجدار کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی اجنبی غزی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی روپڑی اور ہم کسی سیالکوٹی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی امرتسری اور ہم کسی دہلوی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں تو یا تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے۔ تم کیا سمجھو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے؟ یہ بیچارے یہ کیا سمجھیں دو رکعت کے امام، یہ جھولی جھنڈی لے کر کے سادھوؤں کی طرح روحانیت کی زندگی اختیار کرنے والے، قدم قدم پہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے لوگ
اپنے آپ کو سنت اور اپنے آپ کو